الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین. سورہ قصص دی 70 نمبر آیت جڑا میں اپنے خطبے دا عنوان جنوں بنایا. اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کارنامہ حضور دا کیتا کام اینوں اسی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے کہ ایڈا وڈا کام جڑا آدم علیہ السلام دی اولاد دی تاریخ کدی ہویا ہی نہیں سی. وہ عرب دی سرزمین بغیر کسی دنیاوی علم دے کوئی وسائل نہیں، کوئی لشکر نہیں، خزانے نہیں، ایڈی وڈی تبدیلی آپ نے لیا. اور تبدیلی جڑی ہے انہوں سمجھنے لئی پہلاں دوسریاں تہذیباں تے مذہباں نوں ویکھنا چاہیے. بدھ مت ہے، عیسائی مذہب ہے، ہندوازم ہے، سارے انہاں نوں علاج یہ لبا بھی اگر تسی زنا تو آدمی نوں بچاؤنا چاہندے جدوں انہوں آکھو تسی اپنا اعلیٰ تناسل کٹ لو، اپنے خصیے جڑے انہوں کچل دیو، خسی ہو جاؤ، نہ رہ بانس نہ بجے بنسری، ایہو جہے راج سو نیک بن کے رہنا چاہتے ترکے دنیا کرو، جنگل جا کے بہ جاؤ تے تپسیا کرو، اللہ اللہ کرو. یہ یعنی مقابلے دا میدان خالی چھڈ کے جا کے لوگ اپنے آپ نو ولی بناؤندے رہے. یہ کام تے دنیا چ لوگوں نے کیتا، جوگیاں تے راہباں نے. مگر یہ کام کہ دنیا چ رہ کے اعلیٰ ترین دنیا دار بن کے پھر وہ خدا ترسر پرہیزگار بنے، یہ یقین جانو ایسی ان مل گل ہے تے بے جوڑ گل جڑی سوچی بھی نہیں آ سکتی. بھی دنیا چ سب تو زیادہ حصہ دولتاں دے ڈھیر لا دیو، کما کما کے بچے اور بیویاں رکھو اچھے تو اچھے، مکان بناؤ سونے تو سونے، لباس عمدہ پہنو، سواریاں، مگر یہ نال خدا نہ بھول جاتا. اے دو جڑیاں بالکل اپوزٹ شین دا مکسچر کوئی بندہ نہیں تیار کر سکتا جہان دے اندر. تے شاید قیامت تک پھر کوئی وقت آئے تے اللہ دے رسول دی پیش گوئی بھئی ہویا نہیں. یہ کم بہت اوکھا کم ہے بھئی یہاں دنیا دار بنو یا دین دار بنو. اے دو رستے سی لوگوں کو، دنیا دار اور دین دار کٹھا بنے نہ. یہ کم صرف دنیا کر کے بخایا تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھڑائی نہیں، دنیا دے وچ رہ کے دنیا نو پوری طرح استعمال کر کے تو فائدہ اٹھا کے پھر خدا ترس سے پرہیزگار رہنا. یہ بڑا کام جنہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے از کلید دین در دنیا کشاد. اللہ اکبر، کروڑاں درود و سلام اللہ دے. از کلید دین در دنیا کشاد. کوئی عدالت بیٹھا فیصلے دے رہا، کوئی میدان جنگ فوجاں لڑا رہا، کوئی جڑا وہ زمیندارہ کر رہا، کوئی تاجر تجارت کر رہا. دین دی کنجی نال دنیا دے دروازے کھول کہ کام سارے دنیا دے کرو، چھڈنا ایک بھی نہیں، مگر دین کول ہونا چاہیے. از کلید دین در دنیا کشاد ہم چوں بطنے میں گیتی نداد. اس کائنات دے پیٹ چوں کوئی رسول اللہ جیسا نہیں جمیا، پیدا ہی نہیں ہویا اس کائنات دے اندر کہ ایسا کام کر کے دکھائے کہ راتاں نو تہجد دے مسلیاں تے کھڑے آ، دن نو شاہ سوار ہے، گھوڑیاں تے بیٹھے آ. اس طرح ایک مار کے اندر جدوں مسلمان جدے جان تے کیسر روم نے جاسوس بھیجے بھی انہاں دی طاقت دا راز معلوم کرو. اسلحہ ساڈے کو زیادہ، فوجاں ساڈیاں ٹرینڈ آ، یہ بھکھا ننگا ملک سی، کیوں چاہتے جان؟ وہ رہ کے گئے. انہاں آخیا بادشاہ سلام موٹی گل تینوں دس دیے، رہبان باللیل و فرسان بالنہار. اے اللہ دے رسول دا اصل کارنامہ یہ نہیں ختم دعا دے میلاد مراد والا نہیں، تے لوگوں نے وہ اصل سارا تباہ کر کے پھر ٹونگ رچا لے دوسرے مذہب والے. فرمایا رہبان باللیل، راتاں نوں بادشاہ سلام نہ انہاں دے کیمپاں شراب ہوندی ہے، نہ کوئی ڈانس ہوندا، نہ زنا ہوندا. رات نوں تو انہوں نے ویکھیے تے انج معلوم ہوندا بھی یہ دنیا چھڈ کے اللہ والے بن چکے، مسلے وسے روندے دعاواں کردے. تے دن نوں ویکھیے تے فرسان بالنہار آکھیدا وہی جڑے درویش سی یار انہاں تے اینی بہادری ہے، گھوڑیاں دے شاہ سوار ہے، جے نوں رخ کردے یا آپ مار دے یا مر دے جاندے.
اس نے انہوں کیویں تسی شکست دینی؟ یہ تو خدا دیاں فوجاں زمین تے ایک کام اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیتا۔ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، اقبال تے دعا منگیا کرو، مولویوں نے کی سمجھنا ہے تو بس یہ کھاؤ پی اپنا، کھ اسلام دا نہیں پتہ۔ فرمایا مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، جدوں اللہ نے چاہیا کہ آخری دین دیاں مصطفیٰ علیہ السلام دے دل چ گل پاتی بھی، جل غار چ بیٹھ سوچ وہی آن والی روزگار تازہ آئی آفری، ایک نیا زمانہ جدا آئین ہی نواں سی دنیا نو دیتا، سارا تختہ اٹھ گیا، زمیندار جڑے سی وہ ہور قسم دے بن گئے، تاجر ہور طرح دے ہو گئے، قاضی بدل گئے، روزگار تازہ آئی آفری، ایک جہان نواں حضور نے پیدا کرتا جدا دستور ہی نرالا، اگلی کوئی گل ہی نہ رہی۔ ایک چھوٹی جی گل ہے کہ انی بگڑی دنیا، مشرق مغرب تباہی سی، کتے کوئی امن نہیں سی، کتے انصاف نہیں سی، کوئی خدا ترسی نہیں سی، دنیا چ رہ کے دیندار بناونا یہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا کارنامہ۔ اور یہ نتیجہ ہے کہ حضور نے ایسی تربیت کی، تھوڑی مدت بعد چلو وقت بدل گیا، مگر پھر تھوڑا جا زمانہ آیا 2 سال دا کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ جیسے ہوئے تو میں تبصرہ عیسائی کیسر روم دا سنانا تو نہیں کہ کافر بھی جانتے سی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کس طرح بدل دی، حالانکہ دوسری پوشش سی، تابعی سی، صحابی جلی سی۔ یہ عمر سی جدو گورنر سی مدینے دا بنو امیہ دا، تے روزانہ جڑا سی لباس صبح دا ہور شام نو ہور، اور سال چ واری نہیں سی آؤندی، تے لباس خریدن جدو ملازم نے جانا تو آخنا مہنگے تو مہنگا لیا، وہ تو مہنگا ہور کوئی نہ ہو، وہ میرے لیے جوڑا لیا، خوشبو لاؤنی، گڑیاں بازاراں تو ہی لوگ آخنے اتوں کی عمر لنگیا۔ مگر ایک واقعہ نے پہلاں تے دل ہلایا، گورنری دے زمانے توبہ جڑی نصیب ہوئی نا تے رخ بدلیا، یہ میرے وڈے کی کرن رہے، سانوں گورنر بنایا خلق خدا نو مارن رہے، کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر دا بیٹا خبیب وہ اس پاروں بھی حکومت دا مخالف گروپ ہے گرفتار کر لیا۔ یہ اس زمانے مدینے دے گورنر سی، انہوں جکڑیا رسیاں نال، مسجد نبی دے دروازے اگے بدھا، اور ساری رات انہوں کوڑے مار مار کے ٹھنڈا پانی پا پا کے نہ رات مار دیتا۔ مگر جدو دی موت ہوگی مسجد دے دروازے سے عمر ہل گیا، گھر جا کے سوچا عمر یہ خبیب تے مار دیتا، کس گناہ سے ماریا گیا؟ اے سرد پانی پایا گیا تو رسیاں بندہ کوڑے کھانا رہا، یہ جواب کی تو خدا نو دیں گا؟ لت توبہ لا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے ساتھی نابینے ہوئے، ہاتھ پھڑ کے جاندے سی یہ پیچھے نماز پڑھنی، انہوں نے آخیا عمر یار جے تو رسول والی نماز پڑھانی ہے تو میں نہیں تکلیف کراں، جے نہیں تو میں خام خواہ تنگ ہو کے کیوں نہ، یعنی فضول نماز بڑھ ٹوکے پڑھی جانی، محبت ہی نہ رہی کوئی دین۔ انہیں آخیا کی رسول اللہ دی نماز سی؟ انہوں نے آخیا ساڈا اندازہ سی برکوع اور سجدے رسول اللہ 10 واری کم از کم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ عمر بدل مڑ کے آپ حضرت انس نے کہا جس نوجوان نو میں رسول اللہ ورگی نماز پڑھدیاں ویکھیا عمر، انہیں اپنی نماز درست کر لی، تبدیلی ہو گئی، بغیر چاہ خلیفہ بن گیا، کوئی امیدوار نہیں بنیا، کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی، کبھی خیال بھی نہیں سوچا میں خلیفہ بنوں گا۔ سسر دا جڑا سی عبد الملک وہ بادشاہ بن گیا، 4 پتاں نو ونڈ کے دے گیا، مسلمانوں کی مرضی ختم ہی ہوگی، نہ کوئی الیکشن نہ ووٹ نہ کسی پوچھنا، 10 پہلا میرا پت ولید بہو گا، پھر سلیمان بہو گا، پھر یزید بہو گا، پھر ہشام بہو گا، ونڈیا 2 لنگ ہے، سلیمان مر لگے کو وزیر اعظم نیک تھی، انہوں کو اللہ دا خوف آیا یہ سارے بدماش ہی آتے جان گے، اس امت کی قسمت کو اچھا وقت نہیں، انہیں مر لگے سلیمان کو لکھوا لیا وہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پتہ تک بھی نہیں نہ کہ مسلمان نو خیال، جنازے تے انہیں اعلان کیا بیاہ خلیفہ لکھ کے دے گا، کرو بیعت کر لی، مگر خاندان دے لوگوں تے پانی پی گیا، منع دے منع، یہ جہاں ایک بندہ آ گیا یارو ساڑیاں یاشیاں اور جگیراں اور سارا لٹ مار جڑی ختم ہو جانی، مگر عمر نے اپنے آپ نو بدل لیا۔ اے تبصرہ سنانا کہ محمد رسول اللہ نو سمجھو کہ کی دنیا کر کے گئے، روزگار تازہ آئی آفری، ایک نواں جہان آپ نے پیدا کیتا جڑا دستور ہی نہیں رہا، بالکل قاضی جڑے سے وہ رشوت نہیں کھاندے، پریشر نہیں منتے، انصاف ہو رہا، انہوں دے سامنے خلیفہ رہی ہے، دادنا آدمی برابر ہے، تاجر جڑے وہ ملاوٹ نہیں کرتے، دھوکھا نہیں دیندے، صاف آندے شاید انہیں دیو تے بھائی دینی ہے، کوئی ملاوٹ نہیں، تو ہر شے بدل کے رکھ دی۔ تو جدو یہ پھر حکومت گڑ پی گئی، بن چاہیا ہوں بھی لوگ آتے آ فلاں پارٹی جت گئی، فلاں پر مبارک آتے ہیں، دستور جو ہے زمانے، حالانکہ مبارکباد کیا جی دینی، اسلام دے نقطہ نظر جڑا میں کچھ حدیثاں تمہارے سامنے پڑھو، حضور نے ذہن ہی بدل کہ حکومت دا عہدہ کوئی اعزاز نہیں، نہ کوئی مرتبہ ہے، ایک بہت بڑا امتحان اور مصیبت ہے، یہ تسی پھنس گئے
تسی ازمائش مبتلا ہو گئے تے کدی مبارک لینی کدی شاباشاں لینیاں تسی یہ سمجھو اللہ دی عدالت ہن کھڑے ہو گئے کہ اگر نہ پورا کر سکے اپنی گلاں نوں تہاڈی شامت آ جانی کوئی مبارک نہیں سی لیندا تے نہ مبارک حضرت عمر بن عبدالعزیز نوں لوگ پرانے رواج دے مطابق گئے وہ اپنے حجرے بیٹھے دروازہ بند کر جدوں ویکھیا تو بیٹھے روندے سی انہاں جا کے مبارک دتی انہاں آکھیا یار مبارک مینوں کدی دیندے جے میرے کو سوگ کر کہ میں تو چڑھتے رہتے تھے مسلمانوں کا سمجھو دیندار ہو گیا اگر ایک آدمی نہ ظلم میری حکومت ہے میں کی خدا نو عرض رسول منہ کھاؤں تے بدلیا اینا جڑی گل سنانی تانوں کہ روزگار تالا یا جہان ایک نواں بناتا حضور نے جڑا لوگ سوچ ہی نہیں سکتے کیسے روم نے اتنے عیسائی نے کیا مینوں جدو لوگ دستے کہ فلاں آدمی دنیا چھڈ کے راہب بن گیا یار وہ گرجے چلا گیا پادری بن گیا انہیں دنیا چھڈ دیتی مینوں کدی حیرانی نہیں سنتی یہ پلے اگے کی سی جڑا نہ چھڈ دیتا مگر جدو عمر دا مینوں پتہ لگا بھی وہ شخص جڑا روزانہ جوڑے بدلتا سی اور جی خوشبو جڑی تھی انہاں لوگ پہچان نہیں دے گزریا وہ حکومت تے آ گیا تو یار بالکل فقیر ہو گیا اور انہیں جڑے کھچر اور گدھے بھی سی بندے آخیا بیچ بیت المال جمع کرو میری سواری لی تے گدھا ہی کافی میں انہیں سواریاں کی کرنی اور گھر جا کے اپنی بیوی نو آخیا فاطمہ نو جدا باپ عبد الملک حاکم رہا دو بھرا حاکم لنگ گئے ہن آپ خلیفہ باقی دو بھرا انہوں جا کے آخیا فاطمہ جڑا تیرے پیو نے ہار دیتا سی جنوں جیت وہ سب ناجائز مسلمانوں دا مال لٹیا میرا تیرا وقت جڑا لنگ گیا ہن میں ہو گیا مسلمانوں دا ایک قسم دا نوکر میرے نال گل کر رہا رہنا ہی تو ہار واپس خزانے نوں کر دے تے ہار سنبھالنا ہی تو میرے کو طلاق لے لا تو جا کے جہاں عیاشیاں کرنیاں بھراواں نہ کرنی پھر عمر کو انہوں نے شاید دی آس کوئی نہ رکھی وہ بھی نیک ہو گئی انہیں آخیا عمر جے تو بدل گیا تو میں ہار کر لے کے کی کرنا بالکل فقیر درویش تو کیسر نے آخیا جڑے لوگ راہب بن جاتے دنیا چھڈ کے وہ کی سی انہوں دے پلے جڑا چھڈ گئے مگر عمر نے جس دن حکومت میں تو بعد سب کچھ چھڈ دیتا نہ وہ خوشبوئاں رہیاں نہ لباس رہے ایک وقت آیا ملازم نے آخیا تو میرے لیے کپڑا خرید کے لیا تو خرید کے لیا کپڑا انہاں پیسے کا ایڈا پیڑا لبا بھی اتوں پیڑا ہے ہی نہیں سی اس دکان انہیں آ کے حضرت عمر نے اس طرح پرتھا نہ ملیا تو کہنے لگے یار تو بڑا نرم نازک ہے لے کے آ گیا تو ہور کپڑا نہیں سی کوئی سستا لبا اور رو پیا انہیں آخیا میرے میں وہی وقت میں دیکھا جب میں آلہ تو آلہ لیا تو آتا یہ چنگا نہیں سی لبا تم اج یہ میں پیڑے تو پیڑا لب کے آیا جب تو ہے ہی نہیں پیڑا کچھ مینوں بھی آخنا نرم نازک لگے بدل گیا دنیا نے ویکھیا کہ 2 سال جو اس طرح اس زمین سے رہا جی اللہ تو ڈرن والا بندہ رہا اس تو اللہ کے رسول کا اصل کارنامہ پیغمبر خدا دا اصل یہ ہے کہ آپ نے دین و دولت نو دنیا اور حکومت نو ایک تھاں کر دین جڑا سی وہ بھی نال تے دنیا بھی نال یہ اللہ پاک نے قرآن ذکر کیتا ہن جڑے ہوئے انہوں نے بھی یہ سمجھو اج دا پچھلا سی ووٹ دیو تسی اپنا کام کرتا الحمدللہ کافی حد تک ٹھیک ہویا باقی جڑے حالات سے وہ مطابق انہاں نتیجہ بھی بڑا خوشگوار ہے اے اصل قارون لوگوں نے کیا قارون جدوں اپنے زیب و زینت نال لاؤ لشکر نال نکلیا گھوڑیاں تے سوار سونے دیاں حمیلاں پئیاں ریشمی لباس تے مغرور تے متکبر قوم دے لوگوں نے آکھیا اے وچوں قارون کر جو ہے گا ہر دور رہی ہوا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ کمال کر دی تھی قرآن مجید نے کہ اللہ نے جو کچھ تینوں دیتا نا مال ہے دولت ہے کوئی عہدہ ہے کوئی وزارت ہے کوئی صدارت ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تینوں عطا کیتا اس میں آخرت کو تلاش کر سب کا پڑھایا بھی یہ چھڑاؤنا نہیں کام یہ کریں تو اسمبلی بہ جا تو دکان سے بہ جا تو عدالت بہ جا جو کچھ اللہ نے تجھ کو دیا ہے نا اس میں آخرت کو تلاش کر انہوں نہ کھوٹی کر لیں یہ وڑ کے تو تیری آخرت برباد ہو جائے آخرت کو تلاش کر ایسے کام کر کے جا کہ اللہ تعالیٰ کہ تو چند روزہ زندگی کے اندر بڑا ٹھیک رہا جا تینوں ہمیشہ دی سلطنت دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی بڑی پیاری مثال دیتی ہے کہ ایک شخص پردیس نوں گیا اور اپنے دو ملازموں نے ایک چونی یا تھوڑے تھوڑے پیسے دے گیا لو میرے بعد کام کرے ایک نے جڑا سی ادنا ہی رکھ چھڑیا کچھ نہیں کیا دوجا جڑا سی انہیں اتنا نہیں دولت کمائی جدو واپس آیا انہیں آخیا حضور جو کچھ دعا گیا سی وہ ویکھو میں کنا بدا کے ہوا انہیں آخیا تو تھوڑے میں دیانتدار ثابت ہوا اس لیے اب تجھ کو میں لاکھوں کا مالک بناؤں گا اے دنیا اور آخر دی مثال میں چند روزہ زندگی تینوں تھوڑا جا دیتا 2 مرلے زمین کوئی لاکھ 2 لاکھ تو بڑا ایماندار نکلا ہوں پھڑ جنت ایش کر تے دوجے نے آخیا انہیں کہا میں کچھ نہیں کیا فرمایا تو تھوڑے جنا لائق ثابت ہوا اس تو سزا ہے اب یہ بھی تیرے کو چھین لیا
اور اگے تینوں دینا کوئی نہیں، تو الٹا میں تینوں جانا لٹکا دینا کہ کم بختہ تو میرے سرمایہ نے اس طرح روک کے رکھی۔ اے دنیا آخرت دی بہت پیاری تمثیل دے کے عیسیٰ علیہ السلام نے گل سمجھائی۔ انہوں ہی قرآن آندا کہ جو کچھ اللہ نے تجھ کو دیا اس میں آخرت کو تلاش کر، انوین سوار کے بنا کے بخا تاکہ اللہ خوش ہو جائے بے باقی تینوں مینجمنٹ کرنی ہوگی، تو کم کرنا جاننا ہے۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، تے دنیا چ بھی جڑا تیرا حصہ انہوں بھی نہ بھول۔ اور دوجے کی آندے سی دنیا بھول جا، نیک بننا ہی تے بیوی چھڑ دے۔ ایسے ایسے سینٹ عیسائیاں دے اندر درویش اور راہب جڑے ماں باپ نو چھڑ کے چلے گئے اور ساری عمر ماں باپ خط لکھ دے رہے، جدوں خط جانا انہوں نے آکھا خان کا تیرا خط آیا، انہوں پڑھنا بھی نہیں، چک کے آگے چڑھ دیں۔ اور انہوں کمال سمجھ دے کہ سارا درویش ایڈا سی انہیں ماں دا خط نہیں پڑھیا۔ الٹی مت ادھر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا بے وقوفا تو اینوں جنت دا رستہ سمجھنا، ماں ٹکے کھاندی رہ گئی تے تو خط بھی نہیں ویکھنا چاہیا کہ مینوں یاد نہ آ جائے کتے ماں، ہاں تو جہنمی آ، جنت نہیں ملی، شیطان نے دھوکھا دیتا تینوں، دنیا چ رہ کے تو اپنا حصہ ਇਹਦਾ بھی لینو آخرت بھی نہ پرانا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کہو جا بنائے کہ طواف کعبہ ہو رہا ہے، ماں بوڑھی نو آدمی نے اٹھایا کندھیاں طواف کراؤندا اور آکھیا اللہ دے رسول علیہ السلام میں اس بوڑھی ماں نو 2 فرس 3.5 میل دا فرس ہے یعنی 7 میل ایک ایسے بیابان سے اٹھا کے لیا کہ اگر کچے گوشت کی بوٹی بھی سٹ دیجیے نا اینی سڑی بڑی ریت ہے وہ بوٹی پہنچ جائے، ہاں اتوں چک کے لیا موڈیا ہوں طواف کراؤنا۔ میں اللہ دے رسول دا حق ادا کیتا، وہ سینٹ تے خط نو ہاتھ نہیں لاؤندا۔ اللہ دے رسول آکھیا گل سن تیری ماں نے تینوں جان لگیاں جڑی ایک ماری ہے نا وہ بدلا نہیں دے سکتی۔ جدوں جنیا تینوں کی پتا کہڑے پولیس رات تے تیری ماں کھڑی تھی، کئی مر گئیاں جان دیے بچے اپنی جان گوا گئیاں، اس تو ماں سینٹ جڑے انہوں نے خط نہیں پڑھی۔ کنے نام مراد ہے جنہوں نے ساری عمر گوشت نہیں کھادا، کسی نے دودھ نو ہاتھ نہیں لایا، کئیاں نے پانی نہیں ورتا، استنجا بھی نہیں کیتا، اندر نہیں پانی نو نہیں ہاتھ لاؤنا۔ یہ پڑھ لو کتاباں تاریخ اخلاق یورپ، اور زیادہ موقع نہیں مولانا مودودی صاحب دی جڑی تفہیم القرآن سورہ حدیث چ پڑھو ورہبانیۃ ابتلوا، کڈے بے وقوف ہو گئے کہ دنیا دی چیزاں جڑیاں نہیں اسی پانی نہیں ہاتھ صاف ستھرے نہیں رہنا۔ اللہ دے رسول کیسا پاک دین الطہور و شطر الایمان، جڑا پہلا جملہ ہی صحیح مسلم دا ہے کہ صفائی ادھا ایمان ہے، ادھا ایمان ہے۔ صاف ستھرے رہو، اپنے بدن کو صاف رکھو، خوشبوئاں لگاؤ، عید اور جمعہ تک ہر اتوارا خوشبو لا کے لاؤ، کپڑے ستھرے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک بندے نے ویکھیا بڑا پیڑا حال، فرمایا تیرا حال کی ہے؟ کہنے لگا رب دا دتا بہت کچھ ہے، بکریاں اونٹ، فرمایا تیرا اشتہار دے ہی پھرنا، اشتہار بنیا چلتا پھردا کہ اللہ نے مینوں کچھ نہیں دیتا۔ یہ بھی تیری ناشکری اور گلا اللہ دا کہ تو لوگوں یہ دس رہا میرا رب نے کوئی نہیں دیتا۔ جے تینوں رب نے دیتا تیرے کھان پین اور کپڑے کا اثر نظر آنا چاہیے۔ اللہ بھی اتنا دین کہنے دینا، دیندار بھی اور بہت خوش پوش اچھے ستھرے اور غریباں کا بھی پتہ، یہ بھی نہیں کہ انہوں نے بھول جاندے۔ فرمایا آخرت جو کچھ اللہ نے تینوں دنیا دیتا ہے تو آخرت نو تلاش کر اور دنیا چ اپنا حصہ نہ بھول۔ واحسن کما احسن اللہ علیک، بس اینا کر کہ جے تیرے نہ رب نے نیک سلوک کیتا، تیرے تے مہربانی کی، تو بندیاں تے مہربانی کر، تو نیک سلوک کر خلق خدا تے، گر زبردستی بخش دے آسماں، زیر دستاں راہ ہمیشہ نیکدار۔ جے اللہ نے تینوں اتنا ہاتھ دیتا نا تو طاقتور ہے، زبردست ہے، مال او دے سارے تے اپنے تو تھلے والے نال اچھا سلوک کر۔ اس وقت سوچ بھی اللہ انہوں بھی اس کرسی سے بٹھا سکتا سی، میں آ کے نہیں اچھے دفتر تکے کھانا، شکریہ ادا کر۔ احسن کما احسن اللہ علیک، جی میں رب تیرے نہ نیکی کیتی تو نہ کر۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اللہ دی زمین سے فساد دی کوشش نہ کر، کوئی خرابی والا کام، کوئی گنڈا گردی، کوئی کرپشن بدماشی نہ کر زمین چ، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ نو مفسد پسند نہیں۔ فساد کرنے لوگ اللہ نو بالکل انہوں نے نفرت ہے اور انہاں لیے انہیں دوزخ بنایا کہ تمہیں اتنے میں پہنچاؤں گا، تسی میری مخلوق نو تنگ کر دے رہے، ظلم کر دے۔ یعنی ایک کیا ٹکڑا پڑیا جڑا انہوں نے آکھیا سی قارون نو، مگر ہے ہر ایک بندے کہ دنیا چ رہ کے مگن ہو جاؤ، چھڈنا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ لوگوں نے پوچھا نکاح، انہیں کہا جڑا ساری کائنات تو بہتر سی کنیاں بیویاں سی، یہ عورت ایڈی پیڑی چلنے، پیغمبر خدا نہیں بیویاں کو رکھدا، عقل کرو۔ مگر اج تک وہ رہبانیت بڑی ہے، بچوں نکلتی نہیں کہ نہیں درویش اور اللہ والے دا کم ہے، بے دے نیڑے بھی نہ جائے، بس جچی سچی ہوئے، لعنت ہے جچی سچی ہو۔ اللہ نے شاہ کیوں پیدا کی، یہ کیوں قوت انسان تے رکھی؟ یہ خود خدا تے بہت بڑا تان ہے بے اللہ نے بندے چ شاید جڑی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ دی معاذ اللہ ہم اکثر بے وقوف توبہ توبہ، اے درویشی لعنت بھیجو اس، اللہ نے شہوت اگر رکھی ہے، غصہ رکھا ہے، عداوت رکھی ہے، نفرت رکھی ہے، انہاں چ ہر شے موقع نہیں رب دی قسم، ہر شے اپنی جگہ ضروری۔
ایک آدمی نو نفرت نہیں برے تو ہوندی، وہی دھی بیٹی نہ کوئی زنا کری جاتا انہوں کوئی حیرت نہیں آتی، غصہ نہیں آتا، حرام دادا وہ خنزیر ہے کتا۔ اس تو غصہ بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، ناراض ہونا بھی ٹھیک ہے، دشمنی بھی ٹھیک ہے کہ جڑے خدا رسول دے باغی ہیں دشمنی نہیں کرنی تو اور کی ایک شہر جنہیں آخیا نا بھی بندے چاہ فالتو ایک ختم کرنی چاہیے، کئی آتے جی مار دیو غصہ، دین کو نہیں آتا، بالکل نہیں، اسلام نے آخیا غصہ مار دیو، غصے نو قابو کرو، جتھے موقع نہ برتنا اتنے برتو، بے موقع نہ برتو، جتھے بخل کرنے کا موقع اتنے بخل کر، ایویں آ گیا پودا پیا جی لائٹاں لا دو لکھاں روپیاں دیا عیاشی اڑا دے، بخل کا موقع میں اتنے ہاتھ روک، کیوں اڑانا دولت، اور کتنے آخیا کھول دیا غریب مسکیناں دی مدد، یعنی ہر شاید کا ایک موقع محل ہے جتھے انہوں برتنا ہے، اتنے کوئی شے حکمت تو اور سمجھو نا بہتری تو خالی سارے جان کا سلسلہ نظام جڑا اینا اتنے اللہ خوش ہے کہ نکاح جدو کسی بچی کا ہوں اس وقت سمجھو وہ ماں باپ نہیں خوشیاں کر رہے، ایک اللہ خوشی کر رہے کہ میں جڑا چاہنا وابتغوا ما قدم اللہ لکم کہ جو تہاڈی قسمت بچے لکھے پیدا کرو، میری زمین آباد رہے، ادھروں محمد رسول اللہ راضی ہوں کہ میں دن قیامت دے فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد زیادہ، اس تو انہاں چیزوں سوچ کے کریا کرو کہ دین جڑا دنیا چ رہ کے دنیا کماؤن دی گل کردا، مگر وہ دنیا جڑے اللہ بھی راضی رہے وہی مخلوق نہ بھی نیک سلوک کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لوگوں کے ذہن صاف کیتے کہ ہوں اسی گلی گلی محلے پھردے کروڑاں روپیہ لوگوں نے لایا، رواج جو غلط ہے لواؤنے، بعد جو بیچارے کردے پھردے، ہوں دسو جنہیں اتنا پیسہ لایا آپ ہی انصاف کرو، وہ دماغ خراب ہویا سی، انہیں گھر دی رقم میں گلیاں سٹنی، پہلا انہیں وہ پوری کرنی، پھر جڑا ڈیرا چلنا 5-7 سال انہوں نے بھی کھلوانا پڑنا، کنے لوگ آتے چاہ گوشت روٹیاں کھاندے اور نال اگلے الیکشن کا بھی فکر کرنا، کچھ نفع بھی کما، یہ سسٹم ہی ایسا گندا ہے بھی یہ پھر سوچنا بھی کرپشن نہ کرے، ایویں بےوقوفاں کی دنیا چ بسن والی گل، پہلا چجدا کام کرو جس نہ ایک ٹھیلا نہ کسی کا لگے، کوئی کہڑی منت نہ کرے، کوئی کینڈیڈیٹ نہ بنے، خلق خدا آپ لب کے چنگے بندے جنہوں نے گھروں پھڑ کے لیا تو آرام نہ بیعت کر، اسی آپ خلق خدا نو آکھاں گے بے بندہ ٹھیک ہے اینوں کراؤ، یہو جہا وقت آئے تو پھر کوئی بہتری ہو سکتی، مگر یہ آ تر سکتا جے دوبارہ دنیا واپس لوٹ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے میری ساری غزل اور میری ساری جڑی بات چیت کا کی نتیجہ، میری تمام جستجو کھویا ہوں کی آرزو، میں ساری عمر کیوں کھپیا، میری تمام آرزو کھوئے ہوں کی جستجو، جو گواچ گیا نا مسلمان وہ لبداں جو 1400 سال والے کتے مرم، یہ ترقی نو پہ ہے کہ اگے تو تھانوی صاحب ترقی کا پہلا مانا تو کرو، جے ترقی کھاڈا نو جانوں آدھے دوڑے جاؤ چھتی ڈگ پاؤ، یہ تو کر رہا جی، جے ترقی آدھے نیکی ہے تو صفر ہے، کوئی بھی ترقی نہیں، سکول کالج کھول گیا، سکوٹر مل گیا، کاراں مل گیا، بدماشی دے ود گئی، بے دینی ترقی ہوگی، اللہ دا رسول دا دین آندا کہ نیکی ترقی کرو، ادھر ہی آپ نے اتنا لوگوں کے ذہن آج کٹ کٹ کے پڑھتا بھائی کوئی بندہ حکومت نہ چاہے، یہ خواہش نہ کرو، اے 2-4 حدیثاں پڑھا وہ پھر جو حشر ہویا بعد وہ بھی پڑھنا تاکہ اسلام نال جو کچھ گزری ہے جو کہ اللہ کے رسول کیا وہ بھی پتہ لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وان عبد الرحمن ابن سمرہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسل الامارہ، ذہن ہی بدل کہ بجائے لبن دے تو درخواستاں دین دے لوگ نٹھ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ روایت کر دے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تسل الامارہ، عبد الرحمن امارت نہ لبی، حکومت نہ لبی، عہدے نہ لبی، فین نہ کہنو تیتان مسئلہ مکل پہلا، کیونکہ اگر منگ کے تو لئی نا کوشش کر کے ڈھونڈ کے بھی مینوں عہدہ چاہیے تو اللہ نے تینوں تیرے حوالے کرنا، تیری مدد کوئی نہیں کرنی، تیرے کو پھر وہ کام نہیں سرے چڑھنا، بالکل ایک گل بھی نہیں پوری ہو سکنی، وین اوتیتان غیر مسئلہ وین تالا، تے جے تو نہ چاہتا ہویا نہ یہ لیے کوئی دوڑ دوب کی اونج امت نے تیرے گل پاتی تو پھر اللہ تیری مدد کروں گا، پھر آپ تیرا ساتھی ہوگا، متفق علیہ بخاری شریف مسلم جی۔ وان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم تحرسون علی الامارہ، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آنا ہے تسی پھر بگڑ جانا ہے، تسی اس عمارت دی خواہش کرنی ہے، ہرس پیدا ہو جانی میں بنا ڈی سی تو میں بنا ممبر، وستکون ندامت یوم القیامت، سن لو یہ جڑی عمارت روزہ ہے تہاڈے لئی دن قیامت دے شرمندگی دا باعث بنوں گا، اتنے مبارکاں لیندے پھرو، جدوں وقت عدالت کھڑے ہون دا آیا تو اللہ نے حساب لیا، اسے شرمندہ ہو گئے، تہاڈے پلے کوئی شے نہیں ہونی، فنعم المرضعۃ وبئست الفاطمہ، بڑی پیاری مثال دے کے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بھی جدوں آدمی دودھ پیندا نا کسی دا، وہ دودھ دا تے مزہ آوندا ہے،
جدیاں اس تو لذتاں ہیں، نفع مراد ہے، ٹھیک ہے، ممبر بانی اینا نہیں تنخواہ مل رہی، دودھ پیاؤن والی تے حکومت چنگی ہے وبے ستر فاطمہ، مگر جس دن انہیں دودھ چھڑاؤنا نا تے حساب لی تسی کھڑے ہونا، اس دن بڑی بری ماں ثابت ہونی تو انہوں رٹھن راہ نہیں لبنا۔ رواه البخاری وانا ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ تستعمل، اے دیکھو کون منگ رہا، حضرت ابو ذر جیسا بندہ جنہوں اللہ دے رسول آکھیا زمین تے ایس زمین دی کنڈ دے اتے تے آسمان دی چھت تھلے ابو ذر نالوں زیادہ سچی زبان والا خدا نے نہیں پیدا کی، ایڈے درجے دا بندہ تے آکھیا یا رسول اللہ مینوں بھی کوئی عہدہ دے دیو، مینوں حکومت دے وچ کوئی ملازمت دیو۔ قال فضرب بید یرا منکبی، اللہ دے رسول نے میرے موڈے تے ہاتھ ماریا، ثم قال یا ابا ذر انک ضعیف، کیا ابو ذر تو نیکی ٹھیک ہے، درویش ہیں، زاہد ہیں، تو کمزور ہیں، اے بوجھ حکومت دا اٹھانا اوکھا ہے، وَإِنَّ امانہ، اے حکومت ایک امانت ہے، اے عہدہ نہیں نہ ہے کوئی لذت دی شے ہے، بہت بڑی امانت اور ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، دن قیامت دے دن بڑی رسوائی ہونی ہے، بڑی شرمندگی ہونی ہے۔ من الا من اخذ بحقها وعد الذي علیہ فیہا، سوائے انہاں بندیاں دے جنہاں نے وہ واقعی لائق سی دے اینو اپنے حق پروں لیا، اور جو پھر انہاں تے ذمہ داریاں عائد ہوندیاں سی پورے وہ کم کر کے دکھائے، انہاں بچنا، ورنہ شرمسار اور ندامت ہونی ہے، بہت اوکھا کم ہونا ہے۔ اور نالے فرمایا یا ابا ذر انی اراک ضعیفا وانی احب لک ما احب لنفسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کیا ابو ذر میں تیرے لیے وہ پسند کرنا ہے جڑا میں اپنے لیے پسند کر، یہ تو جنہ بچہ جاندہ بچ لا تمرن علی اثنین ولا تولینا مارا یتیم، دو بندیاں دی بھی سرداری تینوں سپرد کی جانا کہ دوہاں تے تو حاکم ہو جاتے، یہ بھی میرے آنکھیں نہ لوی، بالکل اینا پار بھی نہ چکی تے نہ یتیم دے مال دا متولی بنی، یتیم دی بھی کوڈی کھا گیا تے جان نہیں بچنی پہ، بے کس بچے دا مال تو کھا گیا، ابو ذر کوئی نہیں بننا، نہ دو بندیاں دا امیر بنی تے نہ دو کسی یتیم دے مال دا متولی بنی۔ رواہ مسلم بان ابی موسیٰ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلین من بنی امی، حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے میں تے میرے قبیلے دے دو آدمی اللہ دے رسول کو گئے، اے ابواب الاحکام ترجمہ کرا کے نہ ممبران دینا چاہیے، پارلیمنٹ رکھنی چاہیے، صدر دے سامنے رکھنی چاہیے کہ کتاب الاحکام پڑھ، بخاری اور مسلم دی نماز روزے دے رہ گئے جڑے احکام دے ابواب ہے کہ حکومت کیویں کرنی ہے، کیڑا اے تسی نہیں پڑھنا، اے مولویاں نوں توفیق نہیں تانوں دسن۔ فرمایا اسی گئے دوویں فقال احدہما یا رسول اللہ امرنا علی بعض ما واللہ کلا، ایک نے وہ میرا ساتھی جڑا سی آکھیا اللہ دے رسول جڑی حکومت اور اقتدار اللہ نے تانوں دیتا مینوں بھی چو کسے کر دیو مقرر، وقال آخر مثل ذلک، دوجے نے بھی اتنا ہی آکھیا، فقال ان واللہ لا نولی علی ھذا العمل احدا سالہ ولا احدا حرس علیہ، اللہ دے رسول نے آکھیا قسم ہے خدا دی اسی اپنی حکومت کسے نوں ملازمت نہیں دیندے جڑا خود منگے اور جڑا وہ حرص کرے، درخواست دیتی نا مینوں رکھو اسی انہیں نہیں کٹ دینے کہ تو نہیں بن سکتا، تو بد دیانت آدمی ہے، تینوں یہ پتہ ہے ایڈا بوجھ تو چوک نہ چکتا پھرنا، اس تو حضرت عمر نے علاقیاں نہیں لکھ دے سی درخواست نہیں لینی، اتنے علاقیاں دے لوگ پتہ کر کے اپنے علاقے والے کو پوچھو کہ کہڑا بندہ تہاڈے علاقے مقرر کرنا چاہیے، بندہ کوئی نہ کہ مینوں رپورٹ دیو اس علاقے دے لوگوں دی میں وہ مقرر کروں گا۔ اس تو فرمایا لا نستعمل علی عملنا من ارادہ، یہ جدوں دین ہے گا سی ہن تے ٹٹ کے منتا کہ چاچا جی ووٹ دے ووٹ دے، پتہ جب کھانا پینا ہی اسی بھی بگڑے وہ بھی بگڑے، فرمایا اسی اپنی حکومت کسے ایسے بندے نوں عہدہ نہیں دیندے جڑے یہ چاہندے ہون۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون من خیر الناس اشدهم کراہیۃ لہذا الامر حتی یقع فی، بخاری اور مسلم، آپ نے فرمایا تواڈے سارے لوگاں چوں تسی اونوں پاؤ گے اچھا حاکم ممبر جڑا سب تو زیادہ اس امر تو نفرت کرے، نہ ہونا چاہے در حتی یقع فی، اتوں تک کہ مجبوراً وہ فساد پا جائے، وہ بندہ کام کروں گا شوق نہ لبن والے کدی بھی چنگا کام نہیں کر۔ تو رسول کریم دے بہت سارے احکام ہیں جڑے آپ نے یہ لوگوں کے ذہنوں سے اتاریا، ہر بندہ نٹھن لگ پیا، جان چھڑاؤن لگ پیا، تدے کتاباں تے ایسے واقعات بھی پڑھے اسی بعد جی رسول اللہ تو بعد بھی کہ جسٹس دا عہدہ ہن قسماں چک کے نہیں جی اسی نہیں حل پٹاؤنا وچوں پھر گئے، دوا دو جج بن گئے، قسماں چکیاں سی دوجیاں دے نال بے نہیں بننا توڑ کے دا مار کے ہو گئے، ادھر ایک حکومت لبھی پھر دی کہ اینوں قاضی بناؤنا، اور جج بھی چھوٹا نہیں، قاضی القضات ساری دنیا کا چیف جسٹس، پاکستان دا نہیں افریقہ تو لے کے سندھ تک سارا جہان جڑا ہے چیف جسٹس اپنی مرضی دے قاضی رکھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لے گئے پھڑ کے قاضی بن،
کہیں گے میں تو اس قابل نہیں. خلیفہ کہنے گا تو جھوٹ بول, تو لے کے اور تم جان کے کہنا میں لے کے نہیں. امام صاحب فقیہ آدمی سی, بڑا قانون دان سی. آپ نے فرمایا تو ہن منصور مینوں کسی شکل خلیفہ نہیں قاضی نہیں بنا سکتا. کہنے لگا کیوں؟ کیا جے میں جو کچھ کیا وہ سچ ہے, میں لائق نہیں تو پھر نہیں تو بنا سکتا. نہ لائق نوں بنانا یہ بھی جرم ہے, تو جے تو ٹھیک ہے نا میں لے کے مگر جھوٹ بولیا تو جھوٹا قاضی ہو سکتا. پھس گیا, گل کوئی نہیں آئی. مگر حکومت کا نشہ برا. انہیں آخیا تو یہو جہاں چلاکیاں نہ مینوں یار لا جواب کرتا, مگر تینوں یہ لینا پینا. قسم کھاتی کہ تو قاضی بننا تینوں پینا. آپ نے بھی قسم کھاتی میں نہیں قاضی بننا, جیل بھیج دیتا. کوڑے مارنے شروع کرتے. سرکاری مولوی گیا, انہوں نے آخیا کہ امام صاحب تسی کفارہ دے کے نہ آؤں, ایک دن لی بن جاؤ قاضی, میری عزت رہ جائے, مڑ کے بشک چھڑ دی. امام صاحب آخیا انہوں جا کے آکھو میرے نال انہوں کفارہ دینا آسان ہے, بادشاہ 10 مسکیناں نوں کھوا دے, 100 ہزاراں نوں کھوا سکتا, میرے کو کفارہ ضرور بولا نہیں. میں نے کنا فرق ہے اللہ دے رسول دی تربیت. یہ تو دوڑو, یہ کوئی حاصل کرنے کی شے نہیں, یہ حساب اوکھا. ایک باری اسی طرح ہی قاضی بناؤ لی پھڑ کے علماء نوں لے گئے. انہوں نے ایک نے آخیا میں یار پیشاب کرنا, وہ پیشاب کرنے کے بہانے ہی کھسک گیا, لبا ہی نہیں مڑ کے. ایک نوں لے گیا, وہ پاگل بن گیا, جو پوچھے بادشاہ ہور ہی گلاں الٹیاں سیدھیاں, تیرے پیو دا کی یار ہے, تیرے بو آخیا کس پاگل نوں یار تسی لے, وہ بھی جان چھڑا کے چلا گیا. امام ابو حنیفہ رہ گئے جنہاں دی تسی سن گئے. 3 بندے انہاں آخیا تسی اپنی جاناں چھڑا لو, میں اینی قابلیت رکھنا, میں آپے چھٹ جانا. کوئی پاگل ہو کے نٹ گیا, کوئی پیشاب کرنے دے بہانے نٹ گیا. اس روزگار تازہ آفری سمجھ آئی کہ اللہ دے رسول نے ایک نویں دنیا بنا تھی جہی لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اس دنیا حکومت تو نفرت کرنے بھی لوگ, جج بن تو بھی نٹن والے, سرمایہ لین تو بھی نٹن والے. اللہ دے رسول علیہ السلام نے اتنی نفرت دلاتی کہ منگنا کوئی نہیں جے, سوال جڑا قیامت دن تہاڈے چہریاں تے زخم ہی زخم ہونے. ہن سارے آ جاندے اعلان مسجد کرو جی, کھاندے پیندے, بہت لعنتی کم ہے, سوائے بالکل مجبور بندے تے سوال کرنا کوئی نیکی. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے مسلمانوں کو نیکاں کو ایک باری آخیا کوئی ہے جڑا میرے ہاتھے بیعت کرے کہ منگنا نہیں, کسی سوال نہیں, کسی طرح کا بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کہنا تو پانی کا گلاس مینوں لیا دے. غیرت پیدا کرو, ہاتھ پیر رب نے دیتے. حضرت صوبان جیسے, حضرت عمر جیسے, انہاں لوگوں نے اس گل کی بیعت کی تھی. ہر شاید کی بیعت علیحدہ دی, حلف جدا لیا گیا. انہوں کا یہ حال ہویا حدیث پاک چاہتا یہاں چ جے کسی کا کوڑا گر گیا نا, گھوڑے دے سوار ہے تو سوٹا ڈگ گیا تھلے, دوسرے نے نہیں کیا پھڑ کے مینوں پڑھا دے, حالانکہ کہڑا سوال ہے, یہ بھی اترے اور آپ پڑھا کہ اللہ دے رسول نے وعدہ کیتا سی کہ کسی کو سوال نہیں کرنا. یہ خود ہی ضعیف ہو جاتی, انسان جڑا شہدا بن جاتا, جڑا کم آپ کر سکتا دوجیاں کراؤں. پھر اللہ دا رسول کنی بلندی چ لے گیا. وہ عرب دے گئے گزرے انسان جڑے انہوں نے فرشتے بناتا کہ دنیا چج نہ رہو, انسان بنو, نمونہ بن جاؤ. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی گزاروں کا لوگوں نے سکھاتا.